السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر، ونشهد ان سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، میرے مسلم بھائیوں، مسلم بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، ہم جس نیک مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں، اور میرے لیے یہ انتہائی سعادت کی بات ہے، میں ایک ادنا سا دین کا طالب علم ہوں، آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ نے ایک ایسے حال میں جو شیخ بن باز رحمہ اللہ کے نام سے منسوب ہے، سچی بات تو یہ ہے میں ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں، لیکن یہ میرے لیے انتہائی خوشی اور سعادت کی بات ہے جو آپ دوستوں نے مجھے یہاں مدعو کر کے دی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اس کے لیے محترم بھائی عاقل صاحب کا، بھائی صادق صاحب کا اور دیگر تمام احباب کا، سامعین کا اور ادارہ حاضہ کی انتظامیہ اور منتظمین کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ عنوان آپ تک پہنچ چکا، لیکن تیاری سے پہلے فکر ہوتی ہے، تیاری دوسرا مرحلہ ہے، فکر ہوگی تو تیاری ہوگی، فکر نہیں ہوگی تو تیاری نہیں ہوگی، یہ چیز 3 مراحل سے مکمل ہوتی ہے، فکر، تیاری اور نتیجہ۔ آپ دیکھتے ہیں ایک شخص نے اپنے بیٹے کو غربت کے باوجود پڑھایا ہو، لکھایا ہو، قرض لے لے کر اس کی تمام جائز ضروریات پوری کی ہوں، اس کی بکس، اس کی فیس، اس کا جیب خرچ،
اس کی ٹیوشن، تمام اخراجات اس نے برداشت کیے۔ پھر اس نے دیکھا کہ پرسوں امتحان ہیں، بچہ کرکٹ کھیل رہا ہے، کیرم بورڈ بیٹھا کھیل رہا ہے، لوڈو کھیل رہا ہے، ٹی وی میں مصروف ہے، دوستوں میں گپ شپیوں میں مصروف ہے۔ باپ بڑی شفقت سے، محبت سے، درد سے اسے کہتا ہے، بیٹا پرسوں تیرے امتحان ہیں، میری سال بھر کی جمع پونجی تیرے اوپر صرف ہوئی ہے، میرے اوپر تیری تعلیم کا قرض بھی ہے، لیکن یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تو اپنا بھی، اپنے باپ کا بھی، اپنے خاندان کا بھی نام روشن کرے۔ لیکن پرسوں امتحان ہے اور تجھے کوئی فکر ہی نہیں، تو کھیل رہا ہے تو امتحان کیسے دے گا؟ پھر امتحان میں کامیابی کیسے حاصل کرے گا؟ باپ اپنی اولاد سے اتنا محبت نہیں کرتا ہوگا جتنا محبت اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے کرتا ہے۔ اسی شفقت سے، اسی پیار سے، اسی محبت سے ایک ایسے شخص کو جس کا اخروی امتحان اس کے سر پر ہے اور وہ کھیل کود میں مصروف ہے، رب العالمین اسے بھی دعوت فکر دیتا ہے، اسی محبت کے ساتھ، اسی پیار کے ساتھ۔ اور صحابہ کرام میں یہ فکر اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، جہاد کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود، پیشانیوں پر محراب پڑھنے کے باوجود، گاہے بگاہے اللہ کے رسول سے پوچھتے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اسے کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ آپ نے کلمہ پڑھا، نمازیں اللہ کے رسول کی اقتداء میں آپ نے پڑھی ہیں، روزے آپ رکھتے ہیں، جہاد آپ کرتے ہیں، صدقات خیرات آپ دیتے ہیں، کیا یہ عمل جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں؟ یہ عمل کرنے کے باوجود اللہ کے رسول سے سوال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں، اور اتنے پریشان حالت میں اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھتے ہیں، یا معاذ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کیسا حلیہ ہو گیا تمہارا؟ وہ تمہاری صحت، وہ جوانی، وہ چہرے کی رونقیں، یہ کیسے ماند پڑ گئی؟ فرماتے اللہ کے رسول، ایک ایسا غم ہے، ایک ایسی فکر ہے جو اندر ہی اندر گھن کی طرح، جیسے دانے کو اندر سے گھن لگتا ہے، اوپر سے صحیح رہتا ہے اور اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، ایک فکر ہے، ایک روگ ہے جو اندر ہی اندر مجھے کھائے چلا جا رہا ہے، اور اس نے اندر سے ایسا کھوکھلا کر دیا ہے، ہی اسکمتنی و امرضتنی و اسغرنتنی، کہ جس نے مجھے بیمار کر دیا، بوجھل کر دیا اور بالکل اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اللہ کے رسول، یہ جو غم ہے نا، فکر جو انسان کو لگتی ہے، کہا جاتا ہے کہ الہم نصف الحرم، کہ یہ جو غم ہے یہ بھی آدھا بڑھاپا ہوتا ہے۔ آدمی کو جوانی میں اگر غم لگ جائیں، فکرات لگ جائیں تو منہ سفید ہو جاتے ہیں، بہت جلد بڑھاپا آتا ہے۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ کی عمر مبارک تو ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ کے منہ سفید ہونے لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ہم، تو قرآن مجید پڑھتے ہیں تو گردنیں موٹی ہوتی ہیں اور توندیں باہر آ جاتی ہیں، اللہ کا رسول قرآن پڑھتا ہے تو بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ فکر ہے، وہ قرآن کا فہم ہے، وہ قرآن کی سمجھ ہے، وہ درد ہے، جو قرآن مجید جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے اس مقصد کو سمجھ کر اللہ کا رسول قرآن کو پڑھتا ہے۔ فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ آج وہی حالت حضرت معاذ کی، اللہ کے رسول وہ غم مجھے اندر ہی اندر کھائے چلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سوال کرتے ہیں. آپ نے پوچھا آخر وہ کیا غم ہے؟ فرمایا غم یہ ہے کہ جنت میں داخلہ کیسے ہوگا. فکر یہ ہے کہ اللہ کے رسول جنت میں داخلہ کیسے ہوگا. دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اسے کروں اور اللہ مجھے جنت دے دے. جنت کے ایسے حریص صحابہ کرام سے بڑھ کر کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی. بڑی طلب، بڑی فکر. آپ حیران ہوں گے، ہم اگر 2-4 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، ہم نے پتہ نہیں کون سا تیر مار دیا. اللہ اکبر. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد دفن کیا تو بڑی طویل دعا اللہ کے رسول نے اس کی قبر پر کی. صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی قبر پر اتنا طویل، اتنا لمبا عرصہ ٹھہر کر اتنی طویل دعا آپ نے کبھی نہیں کی، اور سعد کی قبر پر، جبکہ سعد کی اللہ کے رسول نے اتنی فضیلتیں بیان فرمائیں. آپ نے فرمایا جس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح اس کے جسم سے پرواز کر کے گئی، تحرک لہ العرش، اللہ رب العالمین کا عرش جنبش میں آ گیا. پھر فرمایا جب فرشتے سعد کی روح کو نکال کر لے جانے لگے، فتحت لہ ابواب السماء، اللہ نے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے کہ اس کی روح کو اوپر آنے میں لمحے بھر کی بھی تاخیر نہ ہو. سارے دروازے، حالانکہ فرشتے تو کسی ایک ہی دروازے سے لے جاتے، لیکن یہ کسی کا احترام، اس کا مقام اور اس کی عظمت ہوتی ہے کہ آپ کسی مہمان کو جب وہ دستک دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کون؟ وہ کہتا ہے فلاں. آپ کہتے ہیں بھائی آپ کے لیے تو گھر کے سارے دروازے کھلے ہیں، آپ کو دستک دینے کی کیا ضرورت ہے. فتحت لہ ابواب السماء، اللہ نے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے. اور جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہد لہ 70,000 من الملائکۃ، 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر اللہ نے بھیجے. میرے بھائیو، حدیث میں آتا ہے اگر کسی مسلمان کے جنازے میں 40 آدمی، بعض روایتوں میں 70 آدمی، بعض روایتوں میں 100 آدمی بھی جمع ہو جائیں اور اخلاص کے ساتھ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور وہ سارے اہل توحید ہوں، تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کی لاج رکھتے ہوئے اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے. لیکن ساتھ جس کے جنازے میں 70,000 فرشتہ آیا، امامت اللہ کا رسول کر رہا ہے، 70,000 فرشتہ آیا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے لحیم، بڑے شہیم، جیسے ہمارے ہاں پہلوان ہوتے ہیں گوشت پوشت والے، بڑے کافی جثے والے تھے. اب صحابہ کرام جب جنازہ اٹھانے لگے تو ایک انسانی فطرت ہے، آپ 2.5 من کی بوری کو جب اٹھائیں گے تو جسم کا انداز اور قوت کچھ اس طرح لگائیں گے، اور اگر آپ 1 گلاس پانی کا اٹھائیں گے تو آپ کے جسم کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو 2.5 من کی بوری اٹھاتے وقت ہوتی ہے. تو حضرت سعد کو جب اٹھانے لگے تو صحابہ نے اس قوت سے زور لگایا کہ چونکہ حضرت سعد کافی لحیم شہیم ہیں تو کافی قوت سے اٹھانا پڑے گا. لیکن فرماتے ہیں جب نے حضرت سعد کی چارپائی کو اٹھا کر کندھے پہ رکھا، ہمیں ایسے محسوس ہوا جیسے ہم نے خالی چارپائی کو کندھے پر رکھ لیا، اس میں وزن ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول سعد کا وزن کہاں گیا؟ سعد کا وزن کہاں گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لہو حملۃ غیرکم، بظاہر تم نے کندھا دے رکھا ہے، حقیقتاً فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، تمہارے کندھوں پر اس کا بوجھ ہی نہیں. اب یہ ساری فضیلتیں حضرت سعد کی صحابہ کرام کے سامنے ہیں. اب پوچھتے ہیں کہ جب اتنی فضیلت ہے تو اس کی قبر پر اتنی طویل دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اتنی ساری فضیلتیں، اتنی لمبی دعا تو میرے جیسے گناہگار کے لیے ہونی چاہیے، اتنی طویل دعا سعد جیسے آدمی کے لیے جس کی اتنی فضیلتیں نطق رسالت نے بیان فرمائی ہیں، اس کے لیے اتنی ساری طویل دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب حضرت سعد کی میت کو قبر کے اندر اتارا گیا، بہقی کی روایت ہے قضایت علیہ قبرہ، حضرت سعد پر قبر تنگ ہو گئی،
कब्र तंग हो गई और ऐसी तंग हुई हत्ता सारा का शार, वो भींच कर ऐसे हो गए जैसे सर का बाल होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने दुआ की अल्लाह रब्बुल आलमीन से, दुआ की और दुआ करता रहा हत्ता फुर्रिज अन्हु, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस कब्र को फराग कर दिया, उस कब्र को खोल दिया मेरी उस दुआ के नतीजे में। मेरा कहने का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अमल वो भी करते हैं, सारा कुछ है, लेकिन जिंदगी में कहीं कोई नक्स, कहीं कोई ऐब जिसे हम समझते हैं कोई बात नहीं। हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम तो रोजा रखते हैं, हम तो हज करते हैं, हम तो ज़कातें देते हैं, हमने तो दाढ़ियां रख रखी हैं, हम तो रोजाना 1000 गज की तस्बीहों पर वज़ाइफ पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर तो जन्नत के 8 दरवाजे खुले मिलेंगे और दोज़ख के 7 दरवाजे बंद हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बातें हमें बतलाई, अपने पैगंबर के जरिए दिखलाई कि देखो अपनी ये मामूली नमाजों पर मत इतराना। अगर अल्लाह का फजल होगा तो जन्नत मिलेगी, अगर अल्लाह का फजल नहीं होगा तो जन्नत नहीं मिलेगी। ये फिक्र पैदा कीजिए, जो फिक्र सहाबा किराम को थी वो फिक्र पैदा कीजिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही फिक्र हमें दिलाई। फरमाया इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मुरिदून, लोगों के हिसाब किताब का वक्त करीब आ गया, लोगों के इम्तिहान का वक्त उनके सर पर आ पहुंचा। वहुम फी गफलतिम मुरिदून, लेकिन वो अभी तक ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हैं। जैसे मेहरबान बाप अपनी औलाद से कहता है बेटा इम्तिहान सर पर है, तैयारी कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कुछ देख लीजिए, कुछ याद कर लीजिए, इम्तिहान में काम आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन शफकत भरे अंदाज में फरमाता है, अपनी मखलूक से गिला करता है, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, लोगों के हिसाबो किताब का वक्त करीब आ गया। वहुम फी गफलतिम मुरिदून, और लोग अभी तक ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हैं। मकान की छत गिरने वाली है लेकिन घर वाले ख्वाबे गफलत में हैं, मकान छोड़ने को तैयार नहीं। सैलाब आने वाला है लेकिन मोहल्ले वाले, आबादी वाले ख्वाबे गफलत में हैं, हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर कुछ इंतजामात करने वाले नहीं। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, लोगों के हिसाबो किताब का वक्त करीब आ गया लेकिन लोग ख्वाबे गफलत में पड़े हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दिन का तारुफ कराते हुए फरमाया, ऐ मुसलमानों तुम्हें मालूम है वो दिन कैसा कड़ा दिन है। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, ऐ मुसलमानों, ऐ इंसानों, उस दिन से जाओ, उसकी हौलनाकी से डर जाओ, उसके जलजले से डर जाओ। क़यामत का जलजला बड़ा सख्त जलजला है। दुनिया में भी जलजले आते हैं, अगर एक शहर में, एक सूबे में जलजला आता है तो दूसरे महफूज रहते हैं, एक मुल्क में आता है तो दूसरा मुल्क महफूज रहता है। लेकिन रब्बुल आलमीन कहता है क़यामत का जलजला बड़ा सख्त जलजला है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, वो एक मुल्क में नहीं आएगा, पूरी की पूरी सरजमी को हिला के रख देगा, पूरी की पूरी जमीन जुम्बिश में आएगी। ऐसा शदीद जलजला, उस जलजले से फरमाया ऐ मुसलमानों, ऐ इंसानों, जलजले से डर जाओ, वो जलजला बड़ा सख्त जलजला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तारुफ करवाया, यौमा तरजुफुल अर्दु वल जिबाल, फरमाया जमीनें भी हिलाई जाएंगी, पहाड़ भी थरथरा जाएंगे। यौमा तरजुफुर राजिफा ततबउहर रादिफा, जमीन को एक दफा झंझोड़ा जाएगा, उसके बाद फिर झंझोड़ा जाएगा, यानी जलजलों का एक तसलसल होगा, यके बाद दीगरे जलजले आएंगे। ऐ इंसानों, अल्लाह के अजाब से डर जाओ, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो, वो बड़े सख्त जलज़ले रब्बुल आलमीन भेजेगा। वो ऐसा दिन है यौम नत्विस समा कतय्यिस सिजिल्लि लिल कुतुब, फरमाया आसमान जो तुम्हें बड़ा मजबूत और भारी भरकम नजर आता है, इसको हम फरमाया ऐसे लपेट देंगे जैसे कि खुतूत का तुम्हार एक खुतूत का दफ्तर कोई लपेट के रख देता है। वस्समावातु मत्वियातुम बियमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत, अल्लाह की ताकत का अंदाजा लगाओ, अल्लाह सारे आसमान को लपेट कर अपनी दाएं मुट्ठी में ले लेगा।
वस्समावातु मत्वियातुम बियमीने। एक हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बुल आलमीन आसमान और जमीन को लपेटने के बाद एक बॉल बना लेगा, बाल को अपनी उंगलियों में उछालेगा और पूछेगा, ऐनल जब्बारून, ऐ दुनिया के जाबिर जालिम, आज मुझे बताओ तुम कहाँ हो। लिमनिल मुल्कुल यौम, मुझे बताओ आज इस मुल्क का मालिक कौन है, इस सल्तनत का वाली कौन है। मेरे कानून को, मेरे निजाम को दुनिया में तुम नापसंद किया करते थे, मुझे आज बताओ कहाँ गए वो तुम्हारे इलाके, वो तुम्हारी चौधराहटें, वो तुम्हारी जिलेदारियां, वो तुम्हारी विजारतें, वो तुम्हारी बादशाहतें, आज कहाँ गई मुझे बताओ तो सही। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कहीं से कोई जवाब नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार करेगा, रब्बुल आलमीन फिर खुद जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अकेले अल्लाह की बादशाहत है, कोई उसमें शरीक नहीं। आज दुनिया में भी रब्बुल आलमीन की हुकूमत में, रब्बुल आलमीन की सल्तनत में, रब्बुल आलमीन की बादशाहत में, रब्बुल आलमीन की उलूहियत में आज दुनिया में भी शिराकत छोड़ दीजिए। रब्बुल आलमीन उस वक्त अपने आप का अकेलापन मनवाएगा दुनिया से। बताओ मैं अकेला हूँ, हुक्म मेरा अकेला है, बादशाहत मुझ अकेले की है, आर्डर मुझ अकेले का है, इख्तियार मुझ अकेले का है, तुम सारे के सारे ऐसे हो। मैंने दुनिया में तुम्हें महदूद अरसे के लिए चंद टुकड़ों का मालिक बनाया था, बड़ाइयां और फखर किया करते थे। चंद जिलों का मालिक बनाया था, बड़ाइयां और फखर किया करते थे। आज बताओ लिमनिल मुल्कुल यौम, आज मुल्क का मालिक कौन है? कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्यों का जवाब दे सके। अल्लाह के रसूल अक्सर दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, इलाहुल आलमीन मेरा हिसाब आसान फरमाना। अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये आसान हिसाब क्या होता है? आपने इरशाद फरमाया, आयशा आसान हिसाब ये होता है कि परवरदिगार आलम पूछे ही नहीं कि आए मेरे बंदे तूने ये काम क्यों किया, अल्लाह पूछे ही नहीं। और जिससे अल्लाह ने पूछ लिया, आयशा फिर किस में मजाल है जो अल्लाह की क्यों का जवाब दे सके? किस में मजाल है? मेरे भाइयों, उस दिन की पहले फिक्र करो। यौम यजमउल्लाहु रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम, उस दिन, उसी दिन का तारुफ रब्बुल आलमीन ने कराया। सारे अंबिया की जमात से परवरदिगार आलम पूछेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे पूछेगा, जब तुम अपनी उम्मत में, अपनी कौम में गए तो तुम्हारी कौम ने तुम्हें क्या जवाब दिया? क़ालू ला इल्म लना, अल्लाह की हैबत, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह का रोब, अल्लाह का खौफ ऐसा तारी होगा अंबिया पर भी, फौरन डर के मारे कह देंगे, अल्लाह हम कुछ नहीं जानते। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, इलाहुल आलमीन तू ही अल्लामुल गुयूब है, तू सब कुछ जानने वाला है, इलाहुल आलमीन हम कुछ नहीं जानते। उस दिन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डराया, उस दिन से परवरदिगार आलम ने डराया, जिस दिन फरमाया तकूनु समाउ कलहिन, तकूनु समाउ कलहिन, फरमाया ये जो आसमान कलमोहन, ये जो आसमान है फरमाया तलछट की तरह हो जाएगा, जैसे तेल के नीचे गदला पानी मैल बैठ जाता है, फरमाया आसमान ये पिघल कर ऐसा हो जाएगा। उस दिन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डराया। यौम युनफखु फिस्सूर, उस दिन रब्बुल आलमीन सूर फूकेगा, फरिश्ते को हुक्म करेगा, उस दिन सूर फूका जाएगा। उस दिन से रब्बुल आलमीन ने डराया। यखरुजून मिनल अजदास, क़यामत का ज़ल्ज़ला बड़ी सख्त चीज है। कितनी सख्त है? फरमाया यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्ज़अत, फरमाया हर हमल वाली अपने हमल गिरा देगी और हर दूध पिलाने वाली अपनी छाती से बच्चे को जुदा करके फेंक देगी। सारी दुनिया में औलादे माँ और बाप को प्यारी हुआ करती हैं, लेकिन वो बच्चा जो अभी दूध पीता हो माँ को जितना प्यारा होता है, बाकी बड़े बच्चे उतने प्यारे नहीं होते। रब्बुल आलमीन ने उसी की मिसाल दे करके फरमाया, वो बच्चा दूध पीता जो माँ को सबसे ज्यादा प्यारा हुआ करता है, फरमाया वो माँ अपनी छाती से बच्चे को दूर करके फेंक देगी उस दिन की हौलनाकी की वजह से।
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، ہر حاملہ کی حمل گر جائیں گے اور دنیا ایسی پوزیشن میں ہوگی وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، دیکھنے والا جب لوگوں کو دیکھے گا ایسا لگے گا کہ سارے انہیں شراب پی کر نشہ کھا لیا ہے، نشے کے اندر مدہوش ہیں، لیکن فرمایا مَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشہ نہ ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سارے کے سارے برہنہ ہوں گے، مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے۔ اما عائشہ نے پریشان ہو کر سوال کیا اللہ کے رسول کیا دونوں اکٹھے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اکٹھے ہوں گے۔ پھر پریشان ہو کر پھر پوچھا اللہ کے رسول کیا مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے، اللہ نے نہیں فرمایا ما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، لوگ دکھنے میں ایسے لگے گے جیسے نشے کے اندر ہیں لیکن حقیقتاً اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہوں گے، ان کو ہوش ہی نہیں ہوگی دیکھ اللہ کا ایسا سخت عذاب۔ تو میرے بھائیو اس دن سے اللہ نے ہمیں ڈرایا کہ اس دن سے ڈر جاؤ۔ اگر میرے بھائیو وہ اتنا کڑا دن ہے، پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے ان ساری پریشانیوں کے بعد، اس دن کے وقوع کے بعد جو مجرمین کے ساتھ اللہ رب العالمین سلوک کرنے والا ہے، ان کے کھانے، ان کے پینے، ان کی غذائیں، ان کے کپڑے، سارا انتظام دوزخ میں موجود ہے۔ کپڑے بھی دوزخ کے اندر ہیں، پانی بھی دوزخ کے اندر ہے، کھانا بھی دوزخ کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لا یموت فیہا ولا یحیا، دوزخ ایک ایسی جگہ ہے، ایسا ٹھکانہ ہے، نہ وہاں زندگی ہے نہ وہاں موت ہے، زندگی بھی نہیں موت بھی نہیں، حالانکہ دونوں میں سے ایک چیز تو ہونی چاہیے، یا زندگی ہونی چاہیے یا موت ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے کہا دونوں نہیں، اس لیے کہ زندگی عموماً آدمی سکھ چین والی زندگی کو زندگی کہتا ہے۔ جب آدمی سکھی ہوتا ہے، کوئی پوچھتا ہے یار کیسی گزر رہی، کہتا ہے جی الحمدللہ بڑے مزے میں، اور جب دکھی ہوتا ہے پھر کوئی پوچھے کہ یار سناؤ یار جمیل کیسی گزر رہی ہے، تو جواب دیتا ہے یار ہماری بھی کوئی زندگی، وہ دکھ بھری زندگی کو زندگی نہیں کہتا ہے۔ اللہ نے کہا دوزخ کے اندر زندگی نہیں ہے، یعنی جس سکھ اور چین کو تم زندگی کہتے ہو وہ سکھ اور چین دوزخ میں ہم نے نہیں رکھا ہے، اور نہ اس میں موت ہے کہ آدمی جب بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے خواہش کرتا ہے کاش میں مر ہی جاؤں، مجھ پہ موت آ جائے، اللہ کہتا ہے اس کو موت بھی نہیں آئے گی تاکہ عذاب برقرار رہے، عذاب برقرار رہے اس سختی کے ساتھ۔ فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جو لوگ کفر کر کے رب العالمین کے پاس آئیں گے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، رب العالمین کیا کرے گا؟ قطعت لهم ثیاب من نار، آج آپ کپڑے کی دکان پر بیٹھ کر کہتے ہیں یہ تھان دکھائیے، یہ تھان لائیے، اس میں سے اتنے میٹر کاٹیے، اس میں سے اتنے میٹر کاٹیے، رب العالمین کہتا ہے ہم بھی دوزخ میں کپڑے کے سارے تھان کھول کے ڈال دیں گے۔ قطعت لهم ثیاب من نار، فرمایا آگ کے تھان ان کے سامنے ہوں گے، انہی میں سے ان کے لباس کاٹیں گے اور اسی آگ کے لباس کو ان کے جسموں پر لپیٹ دیں گے۔ اور بعض کو اتنا عذاب، اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، بڑی محبت آپ سے کیا کرتا تھا، کیا آپ کی محبت آپ کی خدمت کوئی فائدہ اسے دے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور فائدہ دے گی، اتنا فائدہ ہوگا کہ میرے چچا کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ کیسا عذاب؟ دوزخ کے جوتے رب العالمین پہنائے گا، یغلی دماغہ کغلی الحمیم، جوتے دوزخ کے پاؤں کے نیچے ہوں گے، دماغ سر کے اندر، کھوپڑی کے اندر دماغ بھیجا مغز ایسے کھولے گا جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیا کے اندر پانی کھولتا ہے، یغلی دماغہ کغلی الحمیم، وہ یہ سمجھے گا دنیا میں اس آخرت میں سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، سب سے سخت، یہ ہے کیا؟ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ میرے بھائیو دوزخ میں کپڑے بھی ہیں، دوزخ میں کھانے بھی ہیں، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اے انسانو تمہارے گلے میں ڈالنے کو توق بھی ہیں، پاؤں میں ڈالنے کو بیڑیاں بھی ہیں، اور گلے میں اٹک جانے والے کھانے بھی ہیں۔
اور جب انسان کھانا کھاتا ہے بوٹی اٹک جائے، ہڈی پھنس جائے، نوالا پھنس جائے، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے، تو انسان پانی مانگتا ہے۔ فرمایا جب وہ کھانا حلق سے نیچے نہیں اترے گا، گلے میں پھنسے گا، پانی مانگے گا، یغاثو بماء کالمہل، ہم پانی دیں گے ایسا پانی جیسے تیل کے نیچے میل بیٹھا ہوتا ہے وہ پانی، اور گرم اتنا کہ یشوی الوجوہ، وہ گلاس اس کے چہرے کے قریب آئے گا، چہرہ بھن کر کباب ہو جائے گا، پی نہ سکے گا۔ ثم صبوا فوق راسہ من الحمیم، فرمایا وہ گرم پانی کھولتا ہوا اس کے سر پہ ہم ڈالیں گے، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، وہ پانی جب سر پہ پڑے گا فرمایا دماغ کو پگھلاتا ہوا، گلے کو چیرتا ہوا، انتڑیوں کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جائے گا، والجلود جو اوپر سے گرے گا چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا، ایک چمڑی ادھر جائے گی، بدلناکم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک چمڑی ادھڑے گی ہم دوسری چڑھا دیں گے، وہ ادھڑ جائے گی تیسری چڑھا دیں گے۔ یہ چمڑی کا بھی بڑا عجیب سسٹم ہے جو رب العالمین نے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھئے، یہ جو انسان کے جسم میں درد محسوس کرنے والے جو خلی اور نسیں ہیں نا، یہ صرف جلد کے اندر ہوتے ہیں، گوشت میں نہیں ہوتے۔ آپ نے کبھی انجیکشن لگوایا ہو تو آپ کو پتا ہوگا جب سوئی اوپر کی کھال کو پار کرتی ہے اس وقت تو درد ہوتا ہے، جب اندر چلی جاتی ہے پھر درد نہیں ہوتا۔ درد محسوس کرنے والے جو خلیے ہیں وہ ہماری کھال میں اللہ رب العالمین نے جال کی شکل میں بچھا دیے، اور اللہ نے فرمایا حکمت بھی اللہ نے یہی بتلائی کہ دوسری جلد کیوں چڑھائیں گے، لیذوقوا العذاب، دوسری چمڑی اس لیے چڑھائیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ بند نہ ہو۔ ایک کھال اترے گی تو پھر دوسری چڑھائیں گے تاکہ پھر اس کو تکلیف، وہ اترے گی تو تیسری چڑھائیں گے تاکہ پھر اس کو تکلیف۔ تو میرے بھائیو اس دن سے اللہ رب العالمین نے مختلف زاویوں سے ہمیں، اللہ رب العالمین نے مختلف زاویوں سے ہمیں ڈرایا ہے کہ اس کسی بھی شکل میں ہم اس دن سے ڈریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اور خوف پیدا کرتے ہوئے اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں، اس کا کہا مانیں، اس کی بات مانیں، اس کے بندے بن کر زندگی گزاریں۔ ارے وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اس کا دیا ہم پیتے ہیں، اس کا دیا ہم کھاتے ہیں، اس کا دیا ہم پہنتے ہیں، ارے اسی کے فضل سے ہم جیتے ہیں، ارے اسی کے فضل سے آج بولتے ہیں، اسی کے فضل سے آج سنتے ہیں، اسی کے فضل سے آج دیکھتے ہیں، اسی کے فضل سے آج ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے۔ اگر اسی کو ہم نے ناراض کر دیا، وہی ہم سے روٹھ گیا جو سب کا داتا ہے، جو یہ سب نعمتیں دیتا ہے، اسی کو ہم نے ناراض کر دیا، وہی ہم سے روٹھ گیا، تو ہمارے پلے کیا رہے گا، ہمارے پلے کیا رہے گا؟ میرے بھائیو وہ ایسا طاقت والا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول، میں آخری لمحات جو اللہ کے رسول نے اس دنیا میں گزارے ہیں اس وقت میں آپ کے ساتھ تھی، آپ کا سر مبارک میری چھاتی کے ساتھ تھا، میں نے ایسے روکا ہوا تھا، میں ان لمحات میں آپ کے ساتھ تھی۔ اللہ کے رسول بار بار پانی میں، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے، اپنے چہرے پر پھیرتے، اس بخار کی تپش کی وجہ سے چہرے پر پھیرتے، اور بار بار یہ کلمات زبان پر لاتے، اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمرات الموت، اے اللہ میں تیرا کمزور اور ناتواں بندہ ہوں، موت کی سختیاں، یہ موت کی شدت میں برداشت نہیں کر سکتا، اللہ اس سختی اور شدت کو برداشت کرنے کی اعنی، مجھ میں ہمت اور قوت اور طاقت پیدا فرما۔ میرے بھائیو اللہ کا رسول بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا رسول اللہ سے ڈرتا ہے، اور ہم کچھ نہ ہو کر نہیں ڈرتے، وہ سب کچھ ہو کر، اللہ کا پیغمبر ہو کر، اللہ کا قریبی ہو کر، اللہ کا برگزیدہ ہو کر، جس پر رسالت اور نبوت کا آخری تاج اللہ نے اس کے سر پہ رکھا ہے، وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، اور ہم جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہم نکال کر دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، یہ بات کچھ سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو اللہ نے مختلف زاویوں سے ہمیں ڈرایا، ایک وہ بھی ہے، فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم۔ دوزخیوں کو رب العالمین ہکائے گا، بھگائے گا، چلائے گا دوزخ کی طرف، دوزخ کی طرف آئیں گے، فرشتے جو جہنم کے دروگے کھڑے ہوں گے وہ پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم،
यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम, तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? क्या अल्लाह के रसूल डराने वाले तुम्हारे पास ना आए थे? अल्लाह की बात बताने वाले ना आए थे? अल्लाह का दीन तुम तक पहुंचाने वाले ना आए थे? तुम फिर ऐसे कैसे बन गए? यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम, वो तुम पर अल्लाह के कुरान की आयात पढ़ते थे। वयुनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, आज के दिन से वो तुम्हें डराया करते थे। सारे कहेंगे क्यों नहीं, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल भी आए थे, सब कुछ आए थे, बाद में उलमा भी आए थे। हम तो वहाबी वहाबी कहकर उन्हें भगा दिया करते थे, हमने तो उनकी बातों पे कभी यकीन ही नहीं किया। लोग जितनी बातें जहन्नम की, पुलसरात की, अजाब कब्र की, लोगों के सामने बेशुमार मौकों पर, पंजाब में कई दफा ऐसा मौका मिलता है पाकिस्तान में बात करने का, तो यकीन मानिए गऊ गोठू के लोग ये कहते हैं मियाँ ये मौलवी ने चंदा बटोरने के लिए लोगों को डराने के ऐसे तरीके बनाए हुए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये ऐसे डराते हैं मौलवी, पुलसरात ऐसी है, फलाना ऐसा है, दोज़ख ऐसी है, जन्नत ऐसी है, हूरो गिलमान की लालचें देते हैं, कुछ भी नहीं है। इन बदबख्तों के जहन बिल्कुल ऐसे हैं। एक साहब की अपनी बीवी के साथ लड़ाई हो गई, तो उसने कहा देख तू रोज मुझसे झगड़ा करती है, अगर तेरा यही तरीका रहा तो मैं किसी दिन बस खुदकुशी कर लूंगा और मर जाऊंगा। उसने कहा, वो भी तंग आई भी थी, उसने कहा कल का मरता आज मर, मेरी बला से जा मर जा। भागा भागा गुस्से में कब्रिस्तान चला गया, वहां देखा जाकर के कब्र वीरान पड़ी हुई है, मुद्दत से कोई बैठ गई थी, दब गई थी, गड्ढा बना हुआ था, उसमें जाकर लेट गई। शाम हो गई, मगरिब हो गई, अंधेरा हो गया। कोई पुलिस वाला वहां से गुजरा, उसने कोई घी का कनस्तर आप लोग समझते हैं, बड़ा टीन होता है, घी का कनस्तर कंधे पर उठा रखा था। बड़ा थक गया उसने, आकर के वहां कनस्तर रखा और कहने लगा कि काश के कोई बंदा मिल जाता, मैं कनस्तर उठवा लेता, बड़ी दूर से आया हूं और आगे भी सफर अभी काफी बाकी है, थक भी गया हूं। तो वो जो कब्र में लेटा हुआ था वो कहने लगा यार अगर मैं मरा हुआ ना होता तो जरूर तेरी मदद करता। अब पुलिस वाले कहां माने ये बातें, भले वो किसी भी अकीदे का हो, लेकिन इस वक्त वो सीधा हो गया कि कम से कम अगर ये मरा हुआ होता तो बोलता नहीं। उसके पास जो हाथ में डंडा था, उसने करीब जाकर गया, देखा कि लेटा हुआ है, थोड़ी सी स्टिक उसको लगाई, उठ खड़ा हो, फौरन खड़ा हो गया। बोले कनस्तर उठा, उसने उठा लिया, कहा मेरे घर ले चल, ले गया। लेकिन थोड़ा सा जैसे आजकल फी जमाना ये पुलिस रिश्वतखोरी में बड़ी मारूफ है, उस जमाने में, पुराने जमाने में कुछ ईमानदारी भी थी। उसने कहा यार बेचारा कनस्तर वहां से उठाकर यहां तक लाया है, सस्ता जमाना था, उसने मजदूरी के तौर पर एक चवन्नी, जो रुपए का चौथा हिस्सा होता है, वो एक चवन्नी उसने मजदूरी के तौर पर दे दी। वो वहां से वापस आया, सीधा अपने घर आया, सारी बिरादरी को जमा किया और कहने लगा कि यार मैं तुम्हें आज बताता हूं, ये जो मौलवियों ने हमें डराया हुआ है ना, ये कब्र भींचती है, कब्र ऐसी दब जाती है और इधर की पसली इधर, इधर की पसली इधर, पांव सर से मिल जाता है, सर पांव से मिल जाता है, ये सारा फराड है, कुछ भी नहीं है। मैंने मर के देखा है, सिर्फ एक पुलिस की वर्दी में फरिश्ता आता है, उसके पास एक डंडी होती है छोटी सी, वो एक डंडी मारते हैं और सजा के तौर पर घी का कनस्तर उठवाते हैं और इनाम के तौर पर 8 आने देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। अब मेरे भाइयों, ऐसे लोगों को कौन समझाए जिनका जहन ये हो कि कब्र यही है जो हम दुनिया में अपनी नजरों से देख रहे हैं, जिसमें हमने लेट के देख लिया है, उसमें फरिश्ता पुलिस की वर्दी में आता है, एक डंडी लगाता है, 8 आने देते हैं, एक कनस्तर घी का उठवाते हैं और कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों, इन चीजों की एक हकीकत है, ये मौलवियों के किस्से और मौलवियों की कहानियां नहीं हैं। ये जन्नत, ये दोज़ख, ये सब हकीकत है। अगर हकीकत न होती तो अल्लाह का रसूल अल्लाह से जन्नत का सवाल ही क्यों करता? सहाबा किराम को जन्नत का इतना हरीस क्यों बनाता? सहाबा किराम इसकी ख्वाहिश इतनी क्यों करते कि अल्लाह के रसूल हमें कोई ऐसा अमल बताइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में पहुंचा दे? ऐसी बात नहीं, ये हकीकत है, ये कुरान के हकायक हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादतों से साबित शुदा हकायक हैं, जिसका दुनिया इनकार नहीं कर सकती। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें, सच्ची बात यह है कि आपने 1400 साल पहले भी
اگر کوئی بشارت دی ہے تو دنیا آج تک اسے جھٹلا نہیں سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام بشارتوں کو من عن سچا اور اسی طرح حرف بحرف اللہ رب العالمین نے پورا کر دکھایا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی بتائی ہوئی یہ باتیں ہیں، قرآن مجید اللہ کے رسول کا دیا ہوا ہے، احادیث اللہ کے رسول کی دی ہوئی ہے، ان باتوں پر آپ یقین کیجیے۔ یہ مولویوں کے قصے نہیں ہیں، یہ مولویوں کی کہانیاں نہیں ہیں، ان باتوں پر آپ یقین کیجئے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو دین کے لٹیرے، دین کے فراڈی، نام نہاد جو دین کو بدل دیتے ہیں اپنی خواہشات کے پردے میں اور پھر لوگوں کو دین بنا کر پیش کرتے ہیں، ان لٹیروں کو سمجھیے اور اپنے دین کو پہچانیے، اپنے مشفق ہمدرد خیر خواہ کو پہچانیے اور اپنے مخالف اور اپنے دشمن کو بھی پہچانیے، ورنہ تو شیطان یہی کہتا ہے میں ہی تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ۔ آدم علیہ السلام سے بھی اس نے یہی جا کے کہا تھا، میں تیرا خیر خواہ ہوں، یہ جو جس چیز سے تمہیں منع کیا گیا اسے کھا لے، تیرے کو نہیں پتا اگر اسے کھائے گا تو ہمیشہ جنت میں رہے گا، اسے کھا کے تو دیکھ۔ وہ یہی دھوکے دیتا ہے۔ میرے بھائیو، آخرت کی فکر کیجئے۔ ابھی تیاری کا مضمون میں سمجھتا ہوں میں اسے نبھا نہیں سکا ہوں، بالکل ادھورا رہ گیا ہے، ابھی تک تو میں فکر میں ہی اٹکا ہوا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے تیاری کا۔ جب آدمی کو یہ فکر دامنگیر ہو جاتی ہے، یہ فکر لگ جاتی ہے، تو پھر اس کی تیاری بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس تیاری میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کو راضی رکھنے کا ایک مقصد بنا لیں، اور پھر اللہ رب العالمین راضی کیسے ہوگا یہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ میں اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کیسے راضی ہوگا؟ پھر جو طریقہ، اس لیے کہ صحیح راستہ وہی بتلائے گا۔ اب جدے میں نیا آیا ہوں، مجھے یہاں کی شاہراہوں کا، یہاں کی روڈوں کا، یہاں کی جگہوں کا، یہاں کے محطات کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، فلاں اڈا کدھر ہے، فلاں راستہ کدھر ہے، لوگ جہاں لے جاتے ہیں میں چلا جاتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی جگہ کس طرف ہے۔ اب مجھ سے اگر کوئی روڈ پر کھڑا ہوا مجھ سے آ کر کے پوچھے کہ صاحب آپ یہ بتائیے میں فلانی جگہ جانا چاہتا ہوں، کس نمبر بس پہ بیٹھوں یا کس گلی سے یوں مڑوں، مجھے کیا پتہ؟ صحیح راستہ ہمیشہ وہی بتائے گا جو خود صحیح راستے پر ہو، جس کو خود راستے کا پتہ ہو۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستہ پوچھنے کی شرط ہمارے اسٹیجوں پر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ قرآن مجید یہ گواہی دیتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قسم کھا کر کے کہا کہ آپ انبیاء میں سے ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ اب آپ جب صراط مستقیم پر ہیں تو آپ سے پوچھئے صراط مستقیم کون سا ہے؟ صحیح راستہ اس سے پوچھئے جو خود صحیح راستے پر ہو، اور جو خود ہی بھٹکا ہوا ہو اس سے آپ صحیح راستہ کیا پوچھیں؟ میرے بھائیوں، میں بالکل ایک پتے کی بات آپ کو بتا کر، چونکہ میرے صرف 2-3 منٹ رہتے ہیں، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت کی تیاری بھی ہم چاہتے ہیں۔ ہر بندہ جس بھی مکتبہ فکر کا ہے، چاہے وہ یہاں ہاتھ باندھتا ہے، یہاں باندھتا ہے، چھوڑتا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ میری آخرت سنور جائے۔ اگرچہ اس نے آخرت سنوارنے کے طریقے اپنے اپنے اختیار کیے ہوئے ہیں اور مختلف اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مقصد تو یہی ہے نا۔ لیکن میرے بھائیو، محبت کی بات ہے، کوئی طنز نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کسی پر نشتر چلانا مقصود نہیں، کسی کی برائی مقصود نہیں۔ میرے بھائیو دیکھو، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 صدیاں پیچھے آ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم سے 14 صدیاں پیچھے، ہم ان سے اتنا آگے، ہمارے درمیان 14 صدیوں کا بیچ میں فاصلہ ہے۔ آج لوگ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور تم لوگوں کے درمیان 14 صدیاں بیچ میں حائل ہیں۔ اس زمانے میں کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، کیا ماحول تھا، تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں۔ آج کے دور کے تقاضے اور ہیں، 1400 سال پہلے تقاضے اور تھے، تو تم آج کے دور میں بیٹھ کر 1400 سال پہلے والے مسائل سے رہنمائی حاصل کر کے آج کے دور کے تقاضے کیسے پورے کر سکتے ہو؟ یہ ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے، اور لوگ پڑھے لکھے کہتے ہیں جی بڑا معقول اعتراض ہے اور اس میں بڑا وزن ہے اور بڑی جان ہے۔ میرے بھائی تھوڑا سا آپ یوں سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم 1400 سال بعد آ گئے، بڑا گیپ آ گیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دور کے ہیں،
میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے دور کے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو پیچھے کے دور کے ہیں نا. اس دور کے بھی تو تقاضے اور تھے اور آج کے دور کے تقاضے اور ہیں. ہاں، یہ فرق آپ یوں کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے 1400 سال پیچھے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم سے 1300 سال پیچھے ہیں. چلو ایک صدی کا آپ فاصلہ کم کر لیں. وہ ایک صدی کا فاصلہ جب آپ کم کرتے ہیں تو میرے بھائیو، ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ لینے کے لیے 13 صدیوں کا سفر کرتے ہیں. 13 صدیوں کا، 13 صدیاں ہم پیچھے جاتے ہیں. امام صاحب سے مسئلہ عرض کرنے کے لیے ہمیں 13 صدیوں کا سفر کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ کوفے تک پہنچ گئے تو باقی کوفے سے مدینے تک پہنچنے کا اب فاصلہ کتنا رہ گیا؟ 1 صدی کا. میرے بھائیو، لوگ عمرہ پر آتے ہیں، حج پر آتے ہیں، حالانکہ عمرہ اور حج دونوں چیزیں مکہ میں ہو جاتی ہیں، دونوں چیزیں مکہ میں ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہم مکے میں آتے ہیں پھر ہم یہ سوچتے ہیں یار مکے تک تو آئے ہی کھڑے ہیں، چلو مدینے سے بھی ہوتے جائیں. اس لیے کہ اب فاصلہ کم ہو گیا ہے، اب فاصلہ کم ہو گیا ہے. جب ہم کوفے تک گئے کھڑے ہیں تو اب باقی 1 صدی رہ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، ان کی فقاہت، ان کی حکمت، ان کا علم اور مرتبہ اس قابل ہے کہ ان کے لیے 13 صدیوں کا سفر کر سکتے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا علم، آپ کا مرتبہ، آپ کی حکمت اس قابل بھی آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے مزید 1 صدی کا سفر طے کر لیں؟ ارے کوفے کے امام کے لیے 13 صدیوں کا سفر گوارا ہے اور کائنات کے امام کے لیے 1 صدی کا سفر